آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے جی وہ ایک ویلیو رکھتی ہے، اس میں ایک بہت سیچوریشن ہے، ایک ڈیپتھ ہے. ہماری نوجوان نسل کیوں اس تاریخ سے پیچھے بھاگتی ہے؟ میرا خیال ہے اس کی دو تین وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارا جو ایک نظام تعلیم ہے اس میں جس طرح سے اس تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے، یہ میں بالکل نہیں کہوں گی کہ جی ہمیں آج تک جتنا پڑھایا گیا غلط پڑھایا گیا. یہ ایک اور ہی بیانیہ ہم نے شروع کر دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. جو ہماری نصابی کتب ہیں ان میں بہت اوتھینٹک انفارمیشن بھی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید پڑھانے کے طریقے میں کہیں پہ یکسانیت یا بوریت کا ایلیمنٹ آ گیا کہ وہ نوجوانوں کو دلچسپی نظر نہیں آتی، اس سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے اپنے آپ کو. چنانچہ جب بھی ان سے تاریخ کی بات باقی لوگ جب کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کیا تعلق، آج سے 100 سال پہلے یا 500 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس کا ہم سے کیا لینا دینا. تو ان کو یہ باور کروانا کہ بھئی جو آج سے 500,000 سال پہلے بات ہوئی تھی اسی کی پروڈکٹ کے طور پہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ میں دیکھتی ہوں، تو اس میں کچھ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم اور ہمارے اساتذہ ان کا ہاتھ ہے. کیونکہ میں کہیں پہ بھی جا کے جب تاریخ کے بارے میں بات کرتی ہوں تو آئی گیٹ ونڈرفل رسپانس، کیونکہ میں شاید اور کنیکٹ کر پاتی ہوں جین زی کے ساتھ بھی، ینگسٹرز کے ساتھ بھی. تو یہ ایک تو یہ المیہ ہے. دوسرا ہمارے یہاں ہے نا کچھ فیشن سا بن گیا ہے، اور یہ بڑا ایک خوفناک فیشن ہے کہ جو چیز ہم میں ہے، جو ہمارے اندر ہے، جو اچھا ہے، اس کو ہم نے برا کہنا. کیا سمجھتی ہیں بینگ این ایجوکیشنسٹ، آپ یونیورسٹیز میں پڑھا رہی ہیں، بینگ آپ اور بہت ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ پڑھا رہی ہیں ہسٹری کے حوالے سے؟ دیکھیے میرا تو اپنا یہ ہے کہ میری تو کہتے ہیں نا کہ جم پل جو ہے وہ ایجوکیشن میں. میرے والد صاحب بھی پروفیسر، میری فیملی میں آگے سب پروفیسرز، اور میں بھی اسی فیلڈ سے. اوور دا ایئرز ہم جو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بڑا اس پہ ایماندار ہونا چاہیے کہ ہم شدید قسم کی ڈیٹیریشن دیکھ رہے ہیں. یہ میں اپنے بھی 30-35 سالہ سفر کے بعد بتا سکتی ہوں. اور اس میں جو ایک مجھے بہت بڑا ڈیلیما دکھائی دے رہا ہے، جس کو کہ اس وقت شامی صاحب کی بات کو میں ایگری کروں گی، کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا. آپ نے ابھی ہم بات کر رہے تھے وقفے میں کہ کتنے بچوں کو فیس دے رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. کیا آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ اتنی فیس دینے کے بعد بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچہ آپ کا کچھ نہیں سیکھ رہا، اور اس کا آپ رزلٹ یہ دیکھیے کہ اس پہ کہیں کسی چینل پہ بات نہیں. اس کو اپنی زبان ہی نہیں آ رہی، اردو زبان. ہاں، آپ اس کو جو بچہ آپ کا پڑھ رہا ہے اتنی فیس لے کے باری باری، اس کو اردو زبان نہیں آ رہی. تو آپ تو خود اپنے گھر میں اپنے دشمن پال رہے ہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ یونیورسٹی ایڈمیشنز جو ہیں وہ نوز ڈاؤن جا چکے ہوئے ہیں. یہ پچھلے 4-5 سال سے ہو رہا تھا، یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن نہیں ہو رہے ہیں. اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو 36-40 لاکھ کی ڈگری دینی ہے، اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں. ہماری 80% جو ہماری جو گریجویشن کی اسٹڈیز ہیں وہ آبسلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں. ہم اس پہ کوئی کام نہیں، میتھڈالوجی پہ کام نہیں ہو رہا، پرانے ٹریڈیشنل میتھڈ پڑھا رہے ہیں، بات نہیں کر رہے. اینڈ بوتھ ان سائنسز اینڈ ان سوشل سائنسز. اس کے نتیجے کے طور پہ پہلے ہوتا تھا کہ گریجویشن کے بعد بچہ باہر جائے گا، اب ماں باپ اپنے گھر بیچ رہے ہیں، زمینیں بیچ رہے ہیں، او لیول اور اے لیول کروا کے وہ بچوں کو یہاں سے نکال رہے ہیں، کیونکہ یہاں کی یونیورسٹی ایجوکیشن ہیز گون نوز ڈاؤن. اور اس سارے سینیریو کے اندر ایک بات جو ہے، پھر وہی بات ہے، شامی صاحب نے اتنی اچھی بات یہ کی ہے، آپ پاکستان کو سونے کا بنا دیں گے اور اس کی سڑکیں جو ہیں شیشے کی بنا دیں گے، لیکن اگر آپ کی آبادی پڑھی لکھی نہیں ہے تو آپ جو مرضی دے دیجئے ان کو، وہ آپ کو کبھی بھی آپ کسی بھی لیول پہ نہیں پہنچ پائیں گے. ہماری آبادی کے اندر جو جہالت ہے، پہلے میں جہالت لاتی ہوں اور اس کے بعد ان پڑھ کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، ان دونوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. اور جن کو آپ جو ڈراپ آؤٹس کی کیا بات کرتے ہو نا، جو اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کی بھی ذرا قابلیت چیک کریں تو یو ول بی ویری ڈس اپوائنٹڈ. اور لینگویج میں کہتی ہوں کہ جی نہ پنجابی، نہ اردو، نہ انگریزی،
تینوں زبانوں میں جو ہے ہمیں گونگی قوم بنتے جا رہے ہیں. آپ کسی ینگسٹر سے بات کریں تو ان کو بات کرنا جو ہے ان کے لیے. تو یہ بہت سے فیکٹرز ہیں اور اس میں صرف ایک چیز جو بڑی پری ڈومیننٹ ہے وہ یہ کہ ہماری شاید کسی بھی حکومت نے تعلیم کو اتنی اہمیت کبھی بھی نہیں دی جتنی کہ, اور جنہوں نے دی, ہم نے جن کی مثال دی, ہم جو مرضی کہہ لیں, انڈیا ایجوکیشن, بنگلہ دیش لٹریسی ریٹ دیکھیں آپ, سری لنکا ایجوکیشن, سنگاپور, کہ ان کو 50 سال پہلے دیکھیں اور کس بنیاد پہ وہ یہاں پہنچے, صرف اور صرف افیکٹو ایجوکیشن.